ہم اللہ کے محتاج ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. نماز کھڑی تو طواف بند, نماز کھڑی تو طواف بند. آج دکان بند نہیں, دفتر بند نہیں. بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی, میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا نماز اہم کہ میٹنگ اہم ہے؟ ایک جج صاحب تھے, بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا اس کا مطلب ہے نماز اہم نہیں, میٹنگ اہم ہے. اب جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا بھائی؟ حی علی الصلاۃ, چھوڑو دکان, چھوڑو دفتر, چھوڑو کارخانہ, چلو مسجد. نماز کیوں؟ حی علی الفلاح, تمہاری کامیابی نماز میں ہے, تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے, تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے, حالات کا بننا نماز میں ہے. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا, اللہ کے سامنے سر جھکانا, اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا, پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا, یہ مسئلوں کا حل ہے. فجر کی اذان میں اضافہ کیا, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے, نماز بہتر ہے نیند سے. زندہ آدمی کو سوئی چبھو چیخ نکل جائے, اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے بس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی, بستر سے اٹھائے گی, دکان سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا, ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں, ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب, یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ. مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا, مردہ دل اذان سن کے نہیں اٹھتا دفتر سے, بستر سے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہیں دے گا, کسی کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی, یہ کوئی عہدے کام نہیں آئیں گے. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. دل کو سنوارنا, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت, جنت کا شوق, آخرت کی فکر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ ہے دل کا سنورنا. تو دل سنورے گا. اب اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑو, مسجد. فجر پڑھی, پھر ظہر پڑھی. حدیث میں آتا ہے اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے اس کو. عصر پڑھی, عصر تک کے معاف. مغرب پڑھی, مغرب تک کے معاف. عشاء پڑھی, عشاء تک کے معاف. اور کیا فرمایا؟ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. ساری رات عبادت کا ثواب. یہ محنت ہو رہی کہ نماز زندہ ہو. رمضان ہے تو روزہ, رمضان ہے تو روزہ. ہم اللہ کے بندے, گرمی ہو چاہے سردی, دن چھوٹے ہوں چاہے بڑے, ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے, ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. رمضان میں روزے رکھنے ہیں, رمضان میں یہ جذبہ پیدا ہو. چاہے دن 12 گھنٹے کا ہو, چاہے 16 گھنٹے کا ہو, بعض جگہوں پر دن 7 گھنٹے کا, اور بعض دفعہ دن 22 گھنٹے کا. انہوں نے کہا جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں, جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 7 گھنٹے والا بھی نہیں رکھتے. مسئلہ دن چھوٹے بڑے کا نہیں, مسئلہ گرمی سردی کا نہیں, مسئلہ تو کیا ہے؟ مسئلہ اندر کا ہے. جب دل میں اللہ کا یقین, اللہ کی محبت, آخرت کی فکر, جنت کا شوق, جہنم کا خوف, پھر رمضان تو روزہ رکھنا ہے چاہے گرمی ہو. حدیث میں آتا ہے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے, اس ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. مال ہے تو زکوٰۃ, مال کس لیے دیا اللہ نے؟ خواہشات پہ خرچ کرے؟ نہیں. مال کس لیے؟ تقریبات پہ؟ نہیں. مال کس لیے دیا؟ اللہ کے راستے میں. اللہ نے نام لے کر بتایا
نماز کی رکعتوں کو نہیں بتایا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، رکوع سجدے کی تفصیل نہیں بتائی، مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں 6 مصرف بتائے، ایک جگہ پر 6 مصرف، مال کہاں خرچ کرنا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 مصرف، مال کہاں خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں آزاد کروانا مقروض ہے، بے گناہ جیلوں میں ہیں، کہ 6 مصرف بتا کر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ تو یہ 6 مصرف کیا تھے زکوٰۃ کے علاوہ؟ مال کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں، تقریبات پہ نہیں، دکھلاوے پہ نہیں۔ قحط پڑا ہے مدینہ منورہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ، تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تاجر نکلے باہر کہ 10 کی چیز ہم 12 میں لیتے ہیں، کہ نہیں مجھے قیمت زیادہ لگ گئی، 14 میں لیتے ہیں کہ زیادہ لگ گئی۔ کس نے لگائی؟ ہم سے پہلے تو آیا کوئی نہیں، کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا، 1 کے بدلے 10، تو تم گواہ رہو 1000 اونٹ ہیں سامان سے لدے ہوئے ہیں، یہ سارا قافلہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ مال اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں۔ جب ایمان بنے گا، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، پھر جان صحیح جگہ، مال صحیح جگہ، پھر رمضان میں روزہ، 5 وقت نماز، پھر اللہ نے مال دیا تو حج، اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ جانا ہے، شوق ہوگا، محبت ہوگی، شوق سے جانا، محبت سے جانا۔ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، سب سے پہلا کام احرام باندھا تو تلبیہ ہے، تو تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شوق سے، جوش سے پڑھنا کہ ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا؟ کیوں بھائی؟ بلند آواز سے پڑھنا کہ پست آواز سے پڑھنا؟ ہاں، پھر جوش ہوگا، شوق ہوگا، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا ہوگا؟ ایک جذبہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جذبہ ہوگا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے فرما بردار نوکر ہو نا، جب اس کو اس کا مالک بلائے کہتا جی سر جی سر جی سر جی سر جی صاحب جی صاحب، حاضر جناب حاضر جناب حاضر۔ فرما بردار بیٹا ہو، باپ بلائے، بیٹا کہتا جی ابا جی جی ابا جی جی ابا جی۔ تو تلبیہ کیا ہے؟ جی اللہ اللہ، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ ایمان بنے، پھر حج پہ جائے گا، عمرے پہ جائے گا، تو جب واپس آئے گا تو زندگی بدلے گی۔ حج کا تحفہ، عمرے کا تحفہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام والی توبہ لے کر آئے، زندگی بدلے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ لے کر آئے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بیٹا ہے، حکم پورا کریں تو بیٹا جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے، تو بیٹے کو قربان کرنا ہے، حکم کو قربان نہیں کرنا، یہ جذبہ لے کر آئے۔ اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ لے کر آئے، حج اور عمرے کا تحفہ۔ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ یہ حج عمرے کا تحفہ ہے، یہ کوئی شہر سپاٹا تھوڑا ہے، یہ صرف چکر لگانے تھوڑا جانا ہے، یہ کوئی نام کی بات تھوڑا ہے، جذبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت لے کر آئے، یہ حج عمرے کے تحفے۔ ابراہیم آدم علیہ السلام والی توبہ، ابراہیم علیہ السلام جیسا قربانی کا جذبہ، اسماعیل علیہ السلام جیسا اطاعت کا جذبہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ اعمال کا شوق آئے،
آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں۔ مال کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں۔ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ زندگی کے بننے کا تعلق مال سے نہیں، اعمال سے ہے۔ صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، اعمال کا تھا۔ صحابہ کی دوڑ مال کی نہیں تھی، اعمال کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک عجیب مقدمہ لے کر آئے۔ کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیسے؟ وہ نماز پڑھیں ہم نماز پڑھیں برابر، وہ روزہ رکھیں ہم روزہ رکھیں برابر، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلام خرید کے آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم یہ خرچ کرنے والا کام، غلام آزاد کرنے والا کام نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اتنا اجر اور اتنا ثواب کہ اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہوئے اور واپس آئے، مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد بیٹھ گئے اور تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا کہ یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے، انہیں ساری بات کا پتہ لگ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے۔